کرو، ہم جا رہے ہیں 3-4 مہینے سے ہندوستان مسلسل جانا ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مشین نیچے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈال کے چیک کرتے ہیں۔ ٹوپی پہنے رہتا ہوں، کہتا ہے ٹوپی اتارو، میں سر لے ٹوپی اتار، کچھ نہیں ہے اس میں کچھ۔ ہاں ڈرتے ہیں، کیوں ٹیررسٹ تو نہیں، دہشت گرد تو نہیں۔ تو یہ جو تم بش کی شکل بنا کے گھوم رہے ہو نا، ٹونی بلیئر کی، ہیں ان شکلوں پر وہ تھوکتے ہیں، یہ تو ہماری جیسا ہے، اس کا کیا ہے؟ واللہ بتلا رہا ہوں، ان کو خوف نہیں آتا، وہ نہیں ڈرتے، یہ تو ہمارا ہی غلام ہے، ابن الغلام، تو ہمارا ہی پٹھا ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ اس سے ڈرتے ہیں وہ، اس سے خوف آتا ہے ہم کو۔ میرے یارو، ایک التجا ہے، واقعی اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو اس خادم کی بات کو نوٹ کر لو، اور نوٹ ہی مت کرو، آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ اپنے نبی سے چہرے مبارک، وہ نبی جس جیسا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، وہ نبی جس جیسا حسین نہ چاند نہ ستارے نہ شمس نہ قمر، وہ نبی جس کے بارے میں حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین تو کسی نے آنکھوں نے نہ دیکھا، اور نہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا کیا، آپ جیسا نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ وہ حسین چہرہ مبارک جس کو صحابہ دیکھ کر اپنے دلوں کو سرور بخشتے تھے، اس کے چہرے مبارک پر یہ داڑھی مبارک تھی۔ لوگوں، تم سے درخواست یہ ہے، مسلمانوں، اگر واقعی تمہیں نبی سے محبت ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اس نبی نے فرمایا وَعْفُ اللَّحَ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بولو چھوڑ دو، معاف کر دو، مونچھوں کو مت بخشو، مونچھوں کو کٹ کرو، کترواؤ، پست کرو مونچھوں، بولو داڑھیوں کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ارے یارو، میرے نبی نے بتلایا کہ اللہ سے دعا مانگو اور رو، اگر رونے کی شکل نہ بنے تو نہ آنسو گریں تو رونی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو گے، اللہ کو رحم تو آ جائے گا نا۔ کسی سے ہنستے مسکراتے بھیک مانگو گے، 4 پیسے کوئی دے گا؟ تھپڑ مارے گا کہ بھئی ہنس رہا ہے اور کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن پیٹ بھی بھرا ہو آپ کا، شکم بھی بھرا ہو، اور آپ آنسوں سے آنسو گرا لیں، بھلے نقلی ہی صحیح، بھلے پیاز ہی لگا کے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیں، یا مسکین جیسی شکل بنا کے اس سے مانگو گے، تمہارا پیٹ بھی بھرا ہوگا، کپڑا بھی اچھا ہوگا، پھر بھی 5 پیسے نکال کر کے 5 روپے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا، رحم آئے گا اس کو، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کم از کم اگر صحیح طور پر ہم نبی کے مکمل وفادار نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے چہرے کو تو کم از کم نبی جیسا بنا لیں، کہ نبی کے پاس جب جائیں قیامت کے دن اور نبی دیکھیں، آؤ آؤ آؤ، اس کا چہرہ تو میرے جیسا ہے، آؤ آؤ آؤ، یہ میرا امتی ہے، حوض کوثر پہ جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ وہ کوثر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احلی من العسل وابیض من اللبن وابرد من الثلج، وہ جام کوثر جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، ہاں، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، نبی فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے جو ایک دفعہ پی لے گا جنت میں جانے تک کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن کب؟ جب نبی کی جیسی شکل بنا۔ یارو، چھوڑ دو وہ کمپنیاں، چھوڑ دو فیکٹریاں، لات مارو ان نوکریوں کو، لات مارو ان پیسوں پر جو نبی کا دین بیچ کر کے تم کو میسر آئیں، نبی کا دامن چھوڑ کر کے جو تمہیں ملیں، رب کی قسم ان پیسوں میں برکت نہیں ہو سکتی، ان میں تمہارے بچے بھی باغی، تمہاری بیوی بھی باغی، تمہارا خاندان بھی باغی، تمہاری کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کی شان اور عظمت اور نبی کی دفاع اور نبی کی مدد میں جو روزیاں تم کو میسر آئیں، بھلے وہ تھوڑی ہوں، وہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں، وہ معزز اور محترم ہوتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بش، ٹونی بلیئر، کلنٹن اور ان جیسی شکل و صورتوں کو ہارون شیرون ان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ بولو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ رب کی قسم ہے یہ ابتدا ہوگی، انشاءاللہ تم داڑھیاں چھوڑو گے، 5 وقت کے نمازی بھی بنو گے، سود بھی نہیں کھاؤ گے، جھوٹ بھی نہیں بولو گے، دوسری قومیں تمہیں خود نہیں جھوٹ بولنے دیں گی، کہیں گے کیونکہ عادت سی ہے، مسلمان یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے،
یہ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو. اور ہمارے بہت سارے بھائی اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ انہیں جھوٹ بولنے میں موقع ملے، سینما دیکھنے میں موقع ملے، عیاشی کرنے میں کوئی پوچھے نہیں، بدکاری کرنے میں کوئی سمجھے نہیں کہ یہ مسلمان ہے. کیوں ایسا؟ ایک داڑھی، ایک شخص نبی کے پاس آیا. سنو، ایک سنت کی میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں، ایک سنت کو زندہ کر لو. اس کو انشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی دے دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ کے نبی کے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی تعلیم دے دیں کہ میں جو ہے تمام بری عادتوں سے نجات پا جاؤں اور میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، بدکار بھی تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا. چنانچہ عادت کے مطابق اس نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا میں. اب عادت کے مطابق میں خانے کی طرف گیا، شراب کا خانے میں، اور جیسے ہی اس نے گلاس اٹھائے شراب کے اور سوچا کہ اس کو پئیں، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو نبی سے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر کل میرے نبی کا سامنا ہو گیا اور نبی نے پوچھ لیا تو نے شراب پی تھی تو میں کیا کہوں گا. اس نے شراب کے جام توڑ دی، گلاس چھوڑ دیا، نکل آیا باہر، زنا کی طرف بڑھا، بدکاری کی طرف، اور قریب تھا کہ واقع ہو. اس کو یاد آیا کہ نبی سے تو ہم نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میرے نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیا تھا تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، تو میں نے عہد کیا ہے. تو زنا بھی چھوڑ گیا. اس طرح سے جتنی بھی معصیت اور برائیاں تھیں، دھیرے دھیرے اسی ایک برائی کے چھوڑنے سے ساری برائیاں اس کی کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں. یارو، ایک داڑھی رکھ لینے سے اگر تمہاری تمام برائیاں چھٹ جائیں، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی رکھو انشاءاللہ، داڑھی بولو رکھو گے انشاءاللہ. یہ نبی کی سن. یہ کہنا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سراپا محمدی بن جائیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مزاج نبوی مزاج بنے. قناعت، صبر، تقوی، پرہیزگاری، خوف، خشیت، امید، دعا، عقیدہ، سب کچھ صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ آ جائے. جب ہمارے اوپر اللہ کا رنگ آ جائے گا تو جس طرح اللہ ایک ہے ایسے ہی ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہمارے درمیان کوئی فرقت نہیں رہے گی، کوئی انتشار نہیں رہے گا، کسی قسم کی بغض اور عداوت نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم پاک و صاف ہو جائیں گے. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، ایمان بھی، اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو. آج جب ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع کس کو کہتے ہیں؟ وضع قطع اسی لباس اور اسی چہرے مورے کو کہتے ہیں. تو علامہ اقبال، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر. آج سے بہت پہلے وہ شخص وہ کہہ کے گیا، وضع میں تم ہو نصارا. ارے تمہارا اڑنا بچھونا، تمہارا وضع قطع نصرانیوں یہودیوں جیسا. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. اور آج تو آپ تمدن کس کو کہتے ہیں؟ تمدن، شہریت، تمدن، تہذیب، کلچر. اور پڑوسی ملک نے اب دروازے کھول دیے. عدالت عالیہ نے فیصلہ دے دیا کہ ہندوستانی فلمیں دنا دن چل سکتی ہیں. ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، شلوار قمیص ٹوپی پہن کر کے سینما ہال میں لائن لگائے ہمارے پاکستانی بھائی کھڑے. ہم نے کہا اب پاکستان فتح ہو گیا. پاکستان بولو، پاکستان. ہندوستان کو لڑائی کرنے کی ضرورت. آج سے 6 برس پہلے مسز سونیا گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان سے پاکستان سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. پاکستان کو تو ہم نے اپنے کلچر سے فتح کر لیا. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر پاکستان کے گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. کیا ضرورت ہے فتح کرنے کی؟ پاکستان سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ. تہذیبیں داخل ہو گئیں، تمدن داخل ہو رہے ہیں. اور اب تو عدالت عالیہ نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے کہ خلاص، آؤ یارو، یہ گھر تمہارا ہی ہے. ہم سے بھول ہو گئی تھی. ہاں سوچو، وضع میں تم ہو نصارا. معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، میرے سب بھائی ہیں، چاہے وہ مسلمان شرق کا ہو، غرب کا ہو، سعودیہ کا ہو، امریکہ کا ہو، لبنان کا ہو، یورپ کا ہو. ہم سب کے آدمی ہیں. ہمارا مسلمان اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. ہم ملک اور سرحدوں، وطنوں کو یہ سب نہیں تسلیم کرتے. نہ ہمارے ہاں اس طرح کی عنصریت ہے. ہماری دعوت سب کے لیے عام ہے. لیکن ہماری بات آئے گی، ہم پاکستان کے بھائی ہوں گے انہیں بھی تھپڑ ماریں گے، ہندوستان کے ہوں گے انہیں بھی تھپڑ ماریں گے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارے سب بھائی ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.
ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت بھی اب دستک دے رہا ہے دروازے پر، اس لیے یہ گزارش کرتے ہوئے کہ یارو اپنی زندگی کو محمدی زندگی بنا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ۔